اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ لائف ٹرانسفارمنگ ہے۔ اگر آپ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اگر آپ اس کی بیس کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کے بے انتہا مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ سیکرٹ اگر ہم سمجھ جائیں، اگر اس بات کی حقیقت کو ہم جان لیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور جان لیں، تو ہماری زندگیاں اس قدر بہترین ہو سکتی ہیں۔ جیسی زندگی ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی ویسی گزار سکتے ہیں، بٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی سوچوں کو ایسی جگہوں کے اوپر اس کا فوکس کر لیتے ہیں جو ہمیں نیگیٹیوٹی، جو بھی ہماری زندگی کی کمیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اف یو وانٹ ٹو ہیو اے سکسیسفل لائف، ہاؤ کین یو ہیو دیٹ سکسیسفل لائف؟ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ where your attention goes, energy flows and things grow۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں دو پلانٹس آپ نے بالکل ایک جیسے خریدے، چاہے وہ ربر پلانٹ تھا، چاہے وہ منی پلانٹ تھا، چاہے وہ اسنیک پلانٹ تھا۔ اب ان دو پلانٹس میں سے آپ نے کسی ایک پلانٹ کو تو اپنی اٹینشن دی، یعنی آپ نے اس کا خیال بھی رکھا، اس کو پانی بھی دیا، اس کی گوڈی بھی کی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ 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 وہ پلانٹ جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی گروتھ کا ریزن یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو پانی دیا، آپ نے اس کو کھاد دی، آپ نے اس کی گوڈی کی، اس کو سارا اس کا ٹیک کیئر کیا، اس کو اگر شیلٹر میں رکھنے کی ضرورت تھی آپ نے اس کو اس شیلٹر میں رکھا۔ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ پودا جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گیا۔ آپ کی نظروں میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ پودا جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گیا۔ آن دی ادر ہینڈ، جو آپ دوسرا پودا اس پودے کے ساتھ لائے تھے، نہ آپ نے اس کو اٹینشن دی، وہ آپ نے شاید کسی اور کمرے میں رکھ دیا، یا آپ نے کسی اپنی بالکنی پہ رکھ دیا۔ آپ نے نہ اس کو پانی دیا، اس کے اوپر دھوپ بھی پڑتی رہی، اس کے شیلٹر کا بھی خیال نہیں رکھا، آپ نے اس کو کھاد بھی نہیں ڈالی، آپ نے اس کی گوڈی بھی نہیں کی، کیونکہ آپ کی اٹینشن ہی نہیں تھی اس کے اوپر، اور آپ نے اس کو بالکل ٹیک کیئر نہیں کیا۔ تو بتائیں ایک مہینے کے بعد جو دو پلانٹس ہیں ان میں کتنا ڈفرنس ہوگا؟ ایک گرو کر کے وہ بہت زیادہ پنپے گا، اور جو دوسرا ہے وہ آہستہ 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 اس کی گروتھ ختم ہو جائے گی، اور وہ جب آیا تھا جس پوزیشن میں تھا وہ بھی پوزیشن نہیں رہے گی۔ تو اس میں اور اس پلانٹ میں جو پنپ رہا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہے ہماری اٹینشن کا، ہمارے فوکس کا، ہماری توجہ کا، ہمارے دھیان کا۔ ہم نے جس کے اوپر دھیان نہیں رکھا وہ آہستہ 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 ہمارا پودا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو دوسری طرف پودا ہے جس کا ہم نے دھیان رکھا، خیال رکھا، ٹیک کیئر کیا، اٹینشن دی، وہ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہماری سوچیں ہیں، دو کیٹیگریز ہوتی ہیں سوچوں کی، ایک سوچ کی کیٹیگری ہے نیگیٹو اور ایک سوچوں کی کیٹیگری ہے پازیٹو۔ آپ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، خوش لوگ ہیں، جن کو آپ سکسیسفل بھی دیکھتے ہیں، ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں، بہت ہی پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں، جب ان کی روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں کہ کیا ریزن تھا، یہ کیوں اس قدر پنپا، کسی بھی جگہ پہ وہ گیا، کسی بھی فیلڈ کو اس نے چوز کیا، اس نے کوئی بھی کام کیا، مگر اس نے بہت زیادہ گروتھ اس کی ہوئی، بہت زیادہ اس نے گرو کیا۔ the reason why، بیکاز وہ اپنی
सोचों का रुख जो था वो पॉजिटिव, अगर सर्कमस्टांसेस भी नेगेटिव थे तो उसने अपनी पॉजिटिव सोच को नहीं छोड़ा, उसकी अटेंशन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ रही। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में अपना फोकस नेगेटिव चीजों पे करना शुरू कर देते हैं, मैं एक मिसाल देती हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कोई भी मसला आए, कोई इशू आ जाए, उनको काम में तरक्की ना मिल रही हो, उनके घर के हालात खराब हो गए हों, कुछ ऐसे लोगों की सोच होती है कि पहला ध्यान उनके जहन में या ख्याल आता है हम पे किसी ने जादू कर दिया, हमको किसी की नजर लग गई है, कोई ना कोई तो ऐसी चीज हुई है। When you start to focus on such negative things, नेगेटिव चीजों के ऊपर आप फोकस करते हैं कि हम पे किसी ने जादू कर दिया, हम पे किसी ने ये कर दिया, मेरे पे जादू हुआ, इसीलिए मेरा काम जो है वो नहीं चल रहा, इसीलिए मेरे रिश्ते नहीं चल रहे, इसीलिए मैं तरक्की नहीं कर रही, इसीलिए मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहती या रहता हूं, तो आप यकीन करें क्योंकि आपका फोकस आप पनपा ही उस नेगेटिव थॉट को रहे हैं, तो यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग सच नेगेटिविटी इन योर लाइफ। कोई आपके ऊपर करे या ना करे जादू, आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अजीब सी नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है। आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, अपने घर में आपके बच्चे होंगे, किसी एक बच्चे को पिक कर लें और उस बच्चे को हर वक्त आप ये कहते रहें कि ये मेरा बच्चा मेरा बहुत फर्मा बरदार है, ये मेरी बच्ची, वो नहीं भी है ना फर्मा बरदार, इवन इफ इट्स नॉट ट्रू, जस्ट स्टार्ट सेइंग मेरी जो बेटी है ये बहुत फर्मा बरदार है, मेरी हर बात सुनती है, मुझे कभी भी ना नहीं कहती। अगर वो नहीं भी सुनती, अगर वो आपके कामों में हाथ नहीं बटाती, ध्यान नहीं देती, या बच्चा आपके साथ अच्छे तरीके से बात रवैया नहीं रखता, आप सिर्फ ये कहना शुरू कर दें उस बच्चे को लोगों की सामने, उसकी गैर मौजूदगी में, लोगों को उसके जिस भी तरह अपने जहन में ही कहना शुरू कर दें, अपनी सोचों में ही कहना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद आपको वो चीजें जो सच तो नहीं थी लेकिन आपने वो कहना शुरू कर दिया, आपकी अटेंशन उस चीज के ऊपर चली गई, आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज आनी शुरू हो गई थी। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये एक साइंस है। ये जो अटेंशन होता है ये पता है कैसी होती है, जो हमारी सोचों की अटेंशन होती है, ये बिल्कुल आप इमेजिन करें कि एक कमरा है, बिल्कुल उसमें कोई रोशनी नहीं है। जब आप अपनी सोचों के दरवाजे को खोलते हैं पॉजिटिवली और जहां से आपने खोला है उधर रोशनी है, तो आप देखेंगे कि वो जो खाली कमरा था, वो जो स्याह कमरा था, वो जो अंधेरा कमरा था, उसके अंदर जब वो आप दरवाजा खोलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी का दरवाजा जब खोलेंगे तो एक लाइट अंदर जाएगी और उस अंधेरे कमरे को रोशन कर देगी। बिल्कुल ऐसे होती हैं हमारी सोचें कि आपकी अच्छी पॉजिटिव सोचें आपके घर में मौजूद लोगों को बदल देती हैं, आपकी जिंदगी में आपके रिश्तेदारों के रवैयों को बदल देती हैं। लेकिन हम ये कहते रहते हैं कि ये नहीं बदलने वाले, ये बदलने वाले नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन है, उससे मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा अपने काम पर फोकस करे या अपनी सेहत पर फोकस करे या अपने आप को अटेंशन दे। मेरा ये रवैया या मिजाज होता है, मैं उसको जब भी उससे बात की या लोगों से बात की तो मैं ये कह रही होती हूँ, ये बिल्कुल अपने आप को टेंशन नहीं देती, ये बिल्कुल अपने ऊपर फोकस नहीं करती, ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। जबकि हमें अदर वे अराउंड, जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं लोगों से करना, हमें वो कहना पड़ेगा। वो सच शायद ना हो इन द बिगिनिंग, बट अपना फोकस, अपनी अटेंशन ऐसी चीजों के ऊपर रखेंगे तो आप वही कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, वैसा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप फैसला करते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम कि मुझे टेस्ला लेनी है, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको वैसे पसंद आ गई है कोई गाड़ी और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई वसाइल नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप रोड पे भी जाते हैं, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ टेस्लाज या जो भी कार आपने सोची होती है कि मुझे ये चाहिए, मर्सिडीज है, आप वो देख रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए और वो आपको नजर आनी शुरू होती है। और
کچھ ہی عرصے کے بعد اگر آپ کا سوچوں کا رخ پازیٹیو ہے اور ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی یہ بھی ہے کہ اے رب مجھے یہ چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر آلسو تھنکنگ آئی وانٹ دس ان حلال وے، کیونکہ زندگی میں اچیو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بٹ واٹ میٹرز از کہ آپ نے جو بھی اچیو کیا ہے اس کو حلال طریقے سے کیا ہے یا حرام طریقے سے کیا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہے یا اللہ کی رضا کے بغیر کیا ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. میں ایک مثال آپ کو اپنی دیتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب میں میڈیا میں کام کرتی تھی تو میری ساری اٹینشن میڈیا کے اوپر تھی، میں وہی کام کرتی تھی، ویسا ہی کام اٹریکٹ کرتی تھی، ویسے ہی لوگ جو تھے مجھے ڈفرینٹ پروجیکٹس کی آفر کرتے تھے کہ جی اب ایکٹنگ ہے یا اب ہوسٹنگ ہے یا یہ وہ سب. جیسے ہی میں نے اپنی اٹینشن کو جب تبدیل کیا، یعنی میں نے اپنا فوکس اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کی طرف کیا، تو میری زندگی میں جب میری اٹینشن ڈفرینٹ ہوئی تو میری زندگی کی جو انرجی کا فلو تھا وہ میڈیا لائم لائٹ سے سارا ٹرن ہو کر اہل بیت اطہار، آقائے دو جہان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آیا. یہ سب جو میں آج بول رہی ہوں یا جو ذکر محمد و آل محمد کرتی ہوں، یہ شکر ہے اس کی ذات کا کہ اللہ نے میری زبان کو چنا، مگر میری زبان کا چناؤ اس وقت اللہ بھی اس وقت کرتا ہے جب آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوچ آپ یہ رہیں کہ میں نے فلمی ہیروئن بننا ہے اور اللہ آپ کو اس طرف لے آئے. ویئر یور اٹینشن گوز، آپ کی انرجی اس طرف فلو کرتی ہے اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو گرو. پھر آپ کی منزلیں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر میرا فوکس میری فیملی ہے، میں ادھر اٹینشن ہی نہیں دے رہی ہوں، تو کس طرح سے یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہوگا. جب آپ اپنی اٹینشن دیتے ہیں، آپ کی انرجی اس طرف جاتی ہے، انرجی کا فلو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز پنپنا شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میرا زیادہ فوکس، اپنی اٹینشن جو ہے وہ اپنے کام کی طرف ہوتی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر میں ریئلائز کرتی ہوں کہ نہیں مجھے اپنے گھر، اپنی بچی، اس کی پڑھائی، اس کی تربیت، اس کو بھی فوکس کرنا ہے اور اس کو بھی بیلنس کر کے چلنا ہے. تو وین آئی ڈائیورٹ ہیئر، اپنے گھر کو کھانا بنانا، صفائی رکھنا، گھر کے معاملات کو لے کر چلنا، بچی کے اوپر فوکس کرنا، اپنے ہسبینڈ کی ضروریات کا خیال رکھنا، تو جب میری اٹینشن ادھر ہوتی ہے تو یہاں پر گروتھ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور کامیاب عورت وہ ہوتی ہے یا کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کو اور اپنے گھر کو بیلنس طریقے سے اس کی گروتھ کرے. کام کے بغیر بھی گزارا نہیں، گھر کی ذمہ داریوں کے بغیر بھی گزارا نہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کر ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں 2 پودے ہیں. ایک پودا ہے آپ کے گھر داری کا پودا یا گھر کی ذمہ داری کا پودا، اور دوسرا پودا ہے آپ کا جو بھی کوئی پروفیشن ہے، آپ کا جو بھی کوئی کام ہے اس کا پودا. جب آپ بیلنس طریقے سے دونوں کو اٹینشن دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں وہ دونوں پودے جو ہیں وہ اکٹھے پنپیں گے. ہمارے اندر ایک بچہ ہے اور وہ ہے ہمارا دماغ. وہ بچہ اتنا شرارتی ہے کہ ہر وقت وہ چھلانگے مارتا رہتا ہے، ہر وقت وہ کودتا رہتا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے کبھی کچھ سوچ رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے طریقے ہیں، یہ ساری گفتگو اس کے لیے ہے. جب آپ یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ وہ چراغ بن گئے ہیں محمد و آل محمد کے، وہ چراغ بن گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دیں، کٹ دیم آؤٹ. جس وقت ہم نے ایک نام سے میت بن جانا ہے نا، تو اس وقت ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. صرف اور صرف اگر کسی نے جواب دے ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ میں ہوں، وہ میرے اعمال ہوں گے. میں اپنے ساتھ اپنے اعمال کیا لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ پیسہ، کپڑے، ہر چیز تو ادھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہاں ساتھ کیا لے کر جانا ہے، وہاں پر ہمارے اعمال ہیں. وہاں پر جا کے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا اس نے کیا کیا تھا. سو وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلفز.
سو وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. سب سے پہلے تو سوچیں کہ ہماری اٹینشن جانی کہاں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے اپنی زندگی میں. کئی دفعہ ہماری اٹینشن کسی ایسی جگہ کے اوپر چلی جاتی ہیں, وہ چیز جو ہم ضد کر لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے, چاہے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہے, کوئی گھر ہے, کوئی گاڑی ہے. گاڑی لینی ہے تو بس لینی ہے, اٹینشن تو جا رہی ہے, مگر کس قیمت پہ لے رہے ہیں آپ کہ پھر آپ کو مہینے کے لاکھ 1.5 لاکھ کی قسطیں دینی پڑ رہی ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ آپ کی اس قدر مشکل ہو گئی ہے زندگی, اس قدر مشکل ہو گئی ہے زندگی کہ صرف ٹینشن میں آپ کو پورا مہینہ اپنے باسز کی جھڑپیں بھی سنتے ہیں, ڈانٹیں بھی سنتے ہیں, سب کچھ, کیونکہ یو کانٹ لیو دیٹ جاب. You have to do it because you have to pay what you have asked for. تو attention ادھر لے کر جائیں جو آپ کی زندگی کو آسان کرے. At the end of the day, attention سکون کی طرف اگر ہو کہ میرے دل کو سکون مل جائے, کیونکہ زندگی میں کتنا کما لیں, کتنی گاڑیاں ہو جائیں, کتنے بینک بیلنس ہو جائے, کچھ بھی ہو, آپ کو سکون چاہیے. اگر سکون نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے, اور سکون جو ہوتا ہے وہ رب کے ساتھ جڑ کے ملتا ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں کو نہ سوچیں. اللہ بے انتہا وسیع کرے رزق, اس قدر وسعت ہو رزق میں کہ حلال طریقے سے ہر چیز, ہر فیسلٹی آپ کریں, لیکن بیلنس از ویری امپورٹنٹ. سو ویئر اٹینشن گوز, انرجی فلوز اینڈ تھنگز گرو. ایک چھوٹا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے, آپ کی ساری اٹینشن اس بچے کے اوپر ہو جاتی ہے, آپ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. اسمال لٹل چائلڈ ٹیک آل دی اٹینشن, یا اس کی طرف آپ کی ساری انرجی جاتی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہ مسکراتا ہے, آپ مسکراتے ہیں, وہ ہنستی ہے, آپ ہنستے ہیں, وہ گگل کرتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. سو اٹینشن از گوئنگ, انرجی از فلوئنگ, اور آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں کے اندر وہی چھوٹا سا بچہ گرو کر کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اس کی گروتھ میں آپ نے اس کو اٹینشن دی ہوتی ہے. آپ جو اس کو انرجی دیتے ہیں, پازیٹیو انرجی دیتے ہیں, تو وہ پازیٹیولی گرو ہوتا ہے. نیگیٹو اگر گھر کا ماحول ہے تو وہ نیگیٹو ایک انسان کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے. اپنی اٹینشن, اپنی سوچوں کو بہت دھیان سے استعمال کیجیے. پازیٹیو انرجیز کے اندر اپنی پازیٹیو سوچوں, جو چاہیے زندگی میں اس کو پازیٹیولی سوچیں. اگر کوئی بیمار ہے, صحت کے بارے میں سوچے کہ میں صحت مند ہوں. اگر کوئی غریب ہے تو یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ امیر کوئی ہے نہیں. اپنے دلوں کو بڑا کریں, اپنے دل کے اندر وہ چیز لے کر آئیں جو آپ کو چاہیے, اینڈ یو ول سی میریکلز ہیپننگ, یو ول سی تھنگس چینجنگ. بچے نافرما بردار ہیں, بیوی نافرما بردار ہے, میاں اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا. اپنی اٹینشن اس کی پازیٹیوٹی کے اوپر رکھیں. وہ نہیں ہے جیسا آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, آپ ویسا بولنا اور سوچنا شروع کر دیں. میرے میاں سے زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں, میرے میاں بہت تہذیب والا ہے, میری بیوی فرما بردار ہے, میرے بچے میرا کہنا مانتے ہیں. یہ کہنا شروع کریں اپنے دل, اپنے دماغ, اپنے فرینڈز سے. وہ سچ نہیں بھی ہوگا, وہ سچ ہو جائے گا. جیسا گمان کریں گے ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ. سو اپنا خیال رکھیں, اپنی سوچوں کا خیال رکھیں, اینڈ ریمبر ویئر اٹینشن گوز, انرجی فلوز اینڈ تھنگس گرو. لک آفٹر یور سیلف. السلام علیکم.